بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاں یہ بات سمجھائی کہ ہمیشہ ایک کام کو اختیار کرو، یہ اللہ کی انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ماں کی گود میں بولنے لگ گئے، معجزہ تھا۔ گفتگو کر رہے ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دمت حیّا، جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ نہ چھوڑوں۔ آج یہ سلسلے ختم ہو گئے۔ آج 22.5 کروڑ میں کتنے لوگ نمازی ہیں؟ غصہ کرنے کی بجائے سوچئے ان کے بارے میں۔ خواہشات یہ ہیں کہ اللہ رحمت کی برسات برسا دے، لیکن نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ طرح طرح کی گفتگو، فساد مچانے والے تو بڑے ہیں، لیکن کبھی کسی نے غور کیا 36 قسم کے ٹیکس دینے والے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں؟ 86 جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جنگ لڑتے وقت کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ ان 86 جنگوں کے باوجود آپ کی پوری زندگی نبوت کے بعد 2 سال سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت رضی اللہ عنہ، 10 سال سیدنا عمر کی خلافت رضی اللہ عنہ، 12 سال کے قریب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، 4 سال کی خلافت سیدنا علی کی خلافت رضی اللہ عنہ، 6 مہینے سیدنا حسن کی ذمہ داری تھی، اور پھر سیدنا معاویہ کے 20 سال رضی اللہ عنہ، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ کے بعد یہ سلسلہ عمر بن عبدالعزیز تک۔ ایک ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، صرف زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ اتنا مال آ گیا، اتنا مال جمع ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نظام اللہ نے بنایا ہے کہ امیر لوگ زکوٰۃ دے اور غریبوں پہ خرچ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آنے والا آ کے کہتا ہے مال بچ گیا، کیا کرے؟ کہا یتیموں کو دو، فقیروں کو دو۔ کہا فقیر یتیم مسکین بچائی کوئی نہیں؟ کہا اعلان کرواؤ، کوئی مقروض ہے تو ہم اس سے قرض اتار دیتے ہیں۔ اعلان کروایا گیا، قرضے اتار دیے گئے، کوئی مقروض رہا ہی نہیں۔ کائنات کا کوئی نظام یہ مثال پیش نہیں کر سکتا، تاجروں کو قرض حسنہ دیا گیا، تجارت اچھی کرو۔ کون دے رہا ہے؟ حکومت دے رہی۔ جاؤ اعلان کرو کسی کی شادی نہیں ہوئی تو ہم شادی کر دیتے ہیں۔ اعلان کیے گئے، لوگوں کی شادیاں کی گئی۔ کہا مال پھر بھی بچ گیا ہے، بیت المال میں جمع کروا دو، اور کچھ مال کا اناج خرید کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی پرندہ بھی اس کی سلطنت سے اڑتا ہوا بھوکا گزرے، نہیں وہ بھی اترے کچھ کھا کے یہاں سے جائے۔ نظام کیا تھا؟ زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا۔ دعویٰ نہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔ آج بھی اس وقت عزیز میں اگر یہ نظام زکوٰۃ کا مضبوط ہو جائے، نہ کوئی قرض رہے گا، نہ کوئی بھوکا اور پیاسا تمہیں نظر آئے گا، اور نہ ہی روڈ پہ دھکے کھانے والے وہ بیچارے مسکین، وہ والدین جن کے بیٹے، جن کی اولادیں بڑے بڑے عہدوں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ حالات تمہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن کب؟ جب اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا، اللہ کے دین کی طرف پلٹ کے آئیں گے۔ بھٹے کا مالک ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ میں نے مسجد میں ایک گاڑی اینٹوں کی بھیج دی، یہ زکوٰۃ ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب دیا ہے، دکان کا مالک ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، بزنس مین ہے، طرح طرح کی ایک نہیں دسیوں چوری کے راستے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اے واللہ، اللہ کی قسم، حلال کے اندر وہ طاقت ہے، تم ساری دنیا اکٹھی کر لو، حلال جتنی طاقت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ تھوڑا بھی ہو، حلال بھی ہو، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ حرام جتنا بھی ہو وہ مصیبت اور وبال ہی وبال ہے۔ اللہ عز و جلال حرام سے بچائے اور ہر وقت حلال ہی عطا فرمائے۔